مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے جنت کی گارنٹی لے رکھی ہے اور اس کو جنت دے گا۔ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، من جملہ صحابہ کرام جنتی ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ہمیں اور آپ کو پورا یقین رکھنا ہے، الگ تھلگ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں صحابہ کرام کی جو ترتیب ہے وہی ترتیب رہے گی۔ نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نمبر 2 عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نمبر 3 عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نمبر 4 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ ترتیب بھی ضروری ہے کیونکہ صحابہ کرام بھی آپس میں ایسی ہی ترتیب سے مانتے تھے۔ تو جو ترتیب سے جو چیز آئی ہے اس کی فضیلت ہے۔ بدری صحابی کی الگ فضیلت ہے، احد کے اندر جو شریک ہوئے ان کی الگ فضیلت ہے، فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان کی الگ فضیلت ہے، فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کی الگ فضیلت ہے، لیکن جنت کا وعدہ سب کے لیے ہے۔ تو جو مقام و مرتبہ جس طریقے سے ہے ہمیں اور آپ کو ویسے مینٹین کرنا۔ اہل بیت کی فضیلت اور ہے، دوسرے لوگوں کی فضیلت اور ہے، لیکن سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو وہ مائیں ہیں ان کا بڑا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ حقیقی ماں سے بھی بڑھ کر یہ مقام و مرتبہ ماننا ضروری ہے، کیونکہ ہم اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ایک آیت پر غور کیجیے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ایمان والوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان لوگوں کی مائیں ہیں۔ ماں کے خلاف اگر کوئی کچھ بولے گا تو دفاع کرنا ہم ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، فرض ہے، اور آگے بڑھ کے رہنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام اہل بیت سے محبت واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ہے ویسے ہی محبت کرنی ہے۔ اس سلسلے میں بہترین قول امام طحاوی رحمہ اللہ کا ہے، اس کو ہم اور آپ نمونہ سمجھیں اور ایسے چلیں تو بڑا فائدہ ہے۔ شرح العقیدہ الطحاویہ صفحہ نمبر 467، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی سے محبت میں افراط نہیں کرتے، یعنی غلو نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھ جاتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی سے تبرہ نہیں کرتے، یعنی برات کا اظہار نہیں کرتے کہ ان سے محبت ہے ان سے نہیں، ایسا نہیں۔ ہمیں سب سے محبت ہے، لیکن محبت کا جو لیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہی لیول سے محبت کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، کینہ رکھے، اور صحابہ کرام کا ذکر اچھے انداز سے نہ کرے تو ہم بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان سے دور ہیں ایسے لوگوں سے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صحابہ کرام کا ذکر اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کرام سے محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ کرام سے بغض اور کینہ کفر ہے، نفاق ہے، اور حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ تو یہ بہترین قول ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے بارے میں ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔